کتاب الفتن اس میں فتنوں کا ذکر ہے، اور خاص طور پر قرب قیامت میں کون کون سے فتنے آئیں گے اور وہ کیسے ہوں گے، ان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، احادیث کی کتابیں بھری ہوئی. تو اس وقت جب ہم احادیث پر غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ادھر اپنے آنکھوں سے حالات اور منظر اور دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل ایسا نہیں لگتا ہے کہ اب تو قرب قیامت پہ اب کوئی چیز رہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں اور قیامت یوں ہوں، دو منٹ ہے، یعنی بس میرے بعد صرف کیا ہے قیامت. اور پھر انگلیوں کو اس طرح ملانے پہ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت بالکل حضور کے فوراً بعد میں، لیکن یہ جو کہتے ہیں یہ انگلی تھوڑی چھوٹی ہے تھوڑی بڑی ہے نا، تھوڑا سا فرق ہے بس اتنی دیر کے بعد قیامت. تو اب کتنا عرصہ گزر چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ چیز آئے گزرے تو بچا کیا ہے؟ قیامت کے آنے میں کچھ بچے؟ ایک شاعر ایک شعر پڑھتا ہے اکثر میں مجھے بھی ذہن زبان پر وہ چلتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے جس نے آنا تھا سب آ چکے صرف قیامت باقی ہے. جس نے آنا تھا، جنہوں نے آنا تھا سب آ چکے صرف قیامت باقی ہے. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جنہوں نے آنا تھا سب آ چکے، اب صرف قیامت باقی. اور وہ ایک اور شعر بھی یاد آیا تو وہ کہتا ہے کہ حفاظت کرو اپنے ایمان کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. تو وہ احادیث کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنے ہمارے سروں پر موجود ہے، بلکہ سر پہ پڑ چکے. تو ان فتنوں کے دور کے اندر کہ جب فتنے ہمارے سروں پہ پڑ چکے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ پروروں نے، جو لوگ فتنے والے ہیں، انہوں نے جگہ جگہ پر اپنی فیکٹریاں، اپنی کمپنیاں، اپنے مرکز، اپنے مورچے قائم کیے اور وہ اسلام کی طرف تیر چلا گئے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر آپ لوگ مجھ سے یہ کہیں گے نا کہ یہ آپ کو لگتا ہے سنینا کو فیکٹریاں دکھا بھی دوں گا، الحمدللہ. ایسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف فیکٹریاں قائم ہو چکی ہیں اور مورچے قائم ہو چکے ہیں. اور مسلمانوں کے اندر بھی ہے، مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں. مسلمان بھی یہ، بہت سارے مسلمان ان فتنوں کو پھیلانے میں لگیں گے لیکن ان کو پتہ نہیں، وہ سمجھ رہے ہم دین کا کام کر رہے ہیں. تو جب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فتنوں کے مورچے جو ہمارے اوپر فتنوں کی برسات کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی حق کا ایک مورچہ قائم کریں. کس کا مورچہ قائم کریں؟ حق کا. اور اس مورچے میں بیٹھ کر ہم بھی مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یا چھوڑ دینا چاہیے بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دینا چاہیے؟ ہم اگر کسی طریقے سے مسلمان مر بھی گئے تو آنے والی اولادوں کو کچھ آتا پتا نہیں ہے تو کیا سب اس پر راضی ہے؟ اگر راضی ہے تو بس باقی ختم ہے، پھر اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے. تو حق کے مورچے کون سے؟ اب دوسری بات، حق کے مورچے کون سے؟ حق کے مورچے آپ کو یہ مساجد اور مدارس، یہ حق کے مورچے، یہ مسلمانوں کا ایمان دین بچانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور میرے اور آپ کی اولادوں کو مرتد ہونے سے بچانے میں لگے ہوئے. آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مورچے قائم کیے جا رہے ہیں. جیسے کسی دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا نا کہ تم لوگ اپنے اعمال ٹھیک کرنا، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہو، وہ زمانہ بھی ترقی کا ہوگا، اس زمانے کے حساب سے ترقی ہوگی، ترقی کا زمانہ ہے، اتنا ترقی کا زمانہ. مولوی صاحب آپ پتہ نہیں کیوں نہ کون سے دور میں جی رہے ہو، ہم کس ترقی میں پہنچ چکے ہیں، دنیا چاند پہ جانے کی باتیں کر رہی ہے. اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں بولو، محمد رسول اللہ کو نہیں بولو، قرآن کو نہیں بولو، مسجدوں کو نہیں بولو، نمازوں کو نہیں بولو. ارے مولوی صاحب کس دور سے کے لوگ ہو؟ کیا پتھر کے زمانے کے لوگ ہو؟ کیا جاہل ہو؟ کچھ سمجھ ہی نہیں ہے تمہیں. یہ ہر نبی کو اس کی قوم نے کہا ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں سورۃ ہود، حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ جو حضرت نوح کو کہا جو آپ کے ساتھ، آپ جن کے صحابی کہتے ہیں نا آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹاؤ، ہم پھر آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کہا کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں جو تو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بلال غلام ہے، یہ صہیب رومی پتہ نہیں روم سے آیا ہوا ہے، سلمان فارسی غلام تھا، یہ ساری جتنی بھی ہیں، یہ ابو ہریرہ جو ہے بھوک کی وجہ سے مسجد کے اندر بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ نعوذ باللہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور یہ فقیر اور وہ لوگ ہیں. ہم جدید قسم کے لوگ ہیں، ہم حالات کو سمجھنے والے ہی، ہم عام کو بڑے بڑے لوگ ہیں. اگر ہم سے بات کرنی ہے تو ان کو ہٹاؤ، ہم ہمارے لیے الگ مدرسہ اور الگ کرو، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. دین پھر بھی نہیں لانا ہے، آپ سے بات کرنے کے لیے بھی ان کو ہٹاؤ. اللہ رب العزت نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ نے فرمایا تو نہیں ہٹاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ آپ کے دل میں صرف اتنا آیا کہ میں تھوڑے وقت کے لیے
ان مشرکین مکہ سے علیحدہ میں بات کر لیتا ہوں، اور آپ اسی کی تیاری میں لگے ہوئے تھے کہ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے دین کی میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ خاموش ہو گئے، لیکن آپ کو تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ اس وقت جب میں مشرکین مکہ سے بات کر رہا ہوں تو یہ آ کر مجھے دین کی بات مجھ سے پوچھتا ہے. تو اسی وقت اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے پیغمبر آپ نے اس سے منہ کیوں موڑا اس نابینے سے؟ یہ نابینا آپ کے پاس دین سیکھنے آیا تھا، جائیں یہ جدھر بھاڑ میں جاتے ہیں جائیں، آپ ان نبینوں کے ساتھ رہے جو دنیا کی نظر میں ختم لوگ ہیں، جو بیکار لوگ ہیں، جو گھٹیا لوگ ہیں. آسمان والے عرش کے ان کا مقام سب سے اوپر ہے. وہ اپنے وقت کے نبی کو کہتا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ کے ان کا مقام بہت زیادہ ہے. یہ دنیا کے لوگ یہ جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو ترقی پسند سمجھ کر اور زندگی جن کی اصل میں جانوروں والی، اور یہ بات کرتے ہیں دینداروں کی کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں اور یہ وغیرہ اور یہ وغیرہ ہے. اللہ فرماتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ. اے پیغمبر یہی لوگ میرے پسندیدہ، آپ ان کے ساتھ رہیں. یہ دوسروں کو کہے اگر حق کی بات سننی ہے تو سن لو، نہیں سننی ہے تو جاؤ جدھر دفع ہوتے ہو جاؤ، جاؤ غرق ہو جاؤ، قیامت کا عذاب تمہارا انتظار کر. اور نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے سورۃ ہود کے اندر واقعہ موجود ہے، تو وہ آ کے کہتے تھے، وہ آ کے مذاق اڑاتے بولتے بھائی نہ کوئی سمندر ہے، اس طرح آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کو، نہ کوئی سمندر ہے یہاں پہ، نہ کوئی پانی نظر آ رہا ہے، ادھر خشکی میں کہاں کشتی بنا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ قال انا نسخر منکم کما تسخرون. وہ آ کے مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یہ تیرا مذاق اڑاتے ہیں، قریب تو ان کا مذاق اڑائے گا. بولتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، کشتی بنا رہے ہو. لیکن حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی بنا رہے تھے. وہ کشتی نوح وہ کیا تھی؟ وہ ایمان والوں کا ایک مرکز تھا. اصل اللہ ایمان والوں کے مرکزوں کو بچاتا ہے، باقی ہر چیز پھر فتنوں کے اس میں آتی ہے. پھر ایسا ہی ہوا کہ جب بارش شروع ہوئی، جب زمین سے پانی نکلا وفارت التنور، اس طرح سیلاب آیا کہ تندور سے بھی پانی نکلنے لگا. تندور میں پانی آ جانا. تندور ہمیشہ لوگ کہاں بناتے ہیں؟ یہاں جلدی پانی پہنچ جائے یا جہاں سرے سے پانی پہنچے وہ اونچا بناتے نا، کہ تھوڑا بہت پانی ہے تو تندور میں نہیں ہے، اس طرح بناتے نا. اور تندور جو ہے وہ آگ کی جگہ ہوتی ہے، پانی کہیں سے بھی نکلتا تندور سے نہیں نکلتا کیونکہ اس میں آگ ہوتی ہے تو اس کے اندر سے پانی خشک ہو. لیکن تنور وفارت تنور، تندور بھی جو ہے وہ پانی پھینکنے لگا باہر، اس سے چشمے پھوٹ پڑے. پھر وہی دنیا کے لوگ تھے کہ بچے تو صرف کشتی نہیں. تو یہ مدارس کشتی نوح ہے، ان کی مثال ہے نوح کی کشتی. یہ مسجد ہے، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، یہ کشتی نوح ہے. ان کی حفاظت اور اس مورچے کو قائم میں نے اور آپ نے رکھ. اس کے لیے آپ کوشش کریں گے سارے کے سارے کہ نہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ جڑ کے رہیں گے نہیں رہیں گے. اور پھر جڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ مسجد جو آپ کے سامنے مسجد موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، یہ مسجد ہماری نہیں ہے، یہ مسجد آپ اس علاقے والوں کی، یہ آپ لوگوں کی مسجد. یہ سیف عالم کی مسجد ہے، یہ ہمارے اس بھائی کی مسجد ہے، یہ محبان بھائی کی مسجد ہے، یہ ہمارے دوسرے بھائی نام زنمنین کی مسجد ہے، یہ آپ لوگوں کی مسجد. آپ اس مسجد کے پڑوسی ہے، یہ مسجد آپ لوگوں کی ہے. یہ اگر میں نے نماز پڑھنی ہوتی میں ادھر ایک مصلی کی جگہ بنا لیتا تو اس میں پورا آ جاتا ہے، ایک مصلی پہ میں کیا آ جاتا. یہ اتنی بڑی جو بنائی ہے میں نے اپنے لیے نہیں بنائی، ہم نے اپنے لیے نہیں بنائی، ہم نے بنائی بھی نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس پہ کوئی فخر یا غرور ہے. یہ آپ لوگوں کی علاقے والوں کی مسجد. آپ لوگ علاقے والے اس مسجد کے انتظامیہ ہو، اس مسجد کے ماحول کو سمجھتے ہو. یہ مسجد آپ لوگوں کی، آپ لوگ اس مسجد کے ساتھ جو ہے وہ اس مسجد کے بارے میں تھوڑی فکر ہے. الحمدللہ ایسا نہیں کریں، لیکن ایک چیز اس کی طرف وہ کہ اس کی فکر آپ اپنے ذہنوں میں رکھا کریں. صرف فکر ہو بس، نہ تو کسی سے یہ کہا جائے کہا جا رہا ہے کہ تعاون کرو، نہیں، نہ کسی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے کچھ اور قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں. بس یہ مسجد ہے، اس علاقے والے اس مسجد کو اپنی مسجد سمجھیں اور تھوڑی سی فکر اپنے اندر رکھیں کہ ہاں یار یہ مسجد ہے، ہم ہوں گے ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم مر جائیں گے ہماری اولادیں نمازیں پڑھیں گی، اور میں مر جاؤں گا میری اولادیں نمازیں پڑھیں گی. آپ دنیا میں کب تک رہیں گے؟ چلے جائیں گے تو ان کی اولادیں پڑھیں گی. تو اس وقت چھوٹا سا ماشاءاللہ ہمارے چند نوازی ہے اور یہ ساتھی ہے، ماشاءاللہ فکر کرتے بھی رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں. تو درخواست یہ ہے کہ اس کو آپ اسی طرح جس طرح آپ رکھ رہے اس طرح اپنی فکر میں رکھیں، اس کی طرف آپ اپنی توجہ رکھیں، نمازوں میں دعائیں کریں، اس کو اپنی مسجد سمجھیں. تاکہ دیکھیں ابھی تو یہاں پر چند گھر ہے، آنے والا وقت آئے گا یہاں اور لوگ آئیں گے، باہر سے اور لوگ آئیں گے، گھر خریدیں گے، آئیں گے، مسجد کے پڑوسی بنیں گے. یہ سارے آگے والے گھر جو ہے خریدے جا چکے، اور یہ سارے جو ہے اکثر مولوی ہے، تو یہ جو آئیں گے یہاں پر اسی لیے انہیں خریدا کے قریب میں مسجد ہے. تو جب باہر سے کوئی آئے وہ ادھر مسجد میں آئے تو وہ جب یہاں کے ساتھیوں کو دیکھے، مسجد کے آس پاس کے لوگوں کو دیکھے تو وہ اچھا اثر لے.
مسجد کے بارے میں. اس کے ذہن میں اچھا اثر ہے ماشاء اللہ مسجد ہے سارے اس کے اندر یہ فکر مند ساتھی ہے اور وہ اس مسجد کے اندر جڑے تو باہر سے آنے والا ایک آدمی بھی اس کو بہت اچھی طریقے سے لے. تو اس مسجد کو اپنی مسجد سمجھ کر اور اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھ کر آپ حضرات نے ہمارے سروں پہ یہ دست شفقت رکھنا ہے اور آپ حضرات نے ہماری پیٹھ پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کام کریں ہم آپ کے ساتھ. یہ جملہ ہی جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے تم کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس طرح جو ہے اس کے ساتھ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات کس چیز کا بھی جو ہے بہت زیادہ خیال کریں. اور باقی جہاں تک بات ہے تعاون کی تو مسجد ہے خدا کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو جو یہ چاہتا ہو کہ یار میں اپنا مال خدا کے لیے لگاؤں تو ہم نے اسی لیے ڈبہ الگ سے لگایا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کس نے کیا دیا اور کیا نہیں. تعاون بھی کرے روکنا بھی صحیح نہیں ہے بولنا بھی زیادہ صحیح نہیں ہے اور روکنا بھی تعاون کرنے آ رہا بولے نہیں کرو نہیں یہ بھی صحیح نہیں. جو اللہ جس کے دل میں ڈالے وہ کرے دوسروں سے بات کرے کہ یار مسجد ہے ہمارے علاقے کی اس کے ساتھ تعاون کرے. یہ بات کرنے سے بہت مسئلہ ہوتا ہے بندہ آدمی خود کچھ نہیں کر سکتا میرے پاس کچھ نہیں ہے آدمی دوسرے کو بولتا ہے اس کو بولتا ہے یار مسجد ہے اس میں کھڑکیوں کی ضرورت ہے اس میں رنگ روغن کی ضرورت ہے نیچے ماربل لگوانا ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہو کر سکتے ہو ٹھیک ہے نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں میں کون سا اپنی ذات کے لیے معذروں کے لیے مسئلہ ہے. تو اس طرح جو ہے یہ جو چیزیں ہیں تھوڑی سی میں نے آپ حضرات کو اس لیے بتائی کہ یہ اپنی مسجد مرکز ہے اور یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. تو سب اس کی بھی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے چل رہے اپنے بچوں کو ان مدارس میں پڑھا. اس مدرسے میں ہم نے فیس نہیں رکھی ہوئی اس کی وجہ یہی ہے ہم صرف داخلہ فیس جو ہے وہ بچوں سے لے لیتے ہیں اور یہ داخلہ فیس جو ہم نے بچوں سے اس لیے لینا شروع کر دی کہ یہ کیا کرتے تھے کہ آ جاتے تھے بچہ داخل ہو جاتا تھا اور 2 ہفتے کے بعد جو چلا جاتا تھا پھر 2 ہفتے کے بعد دوبارہ آ جاتا تھا. ہم نے بولا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے بڑی کوشش کی لیکن سمجھ نہیں رہے تھے پھر تھوڑی سی داخلہ فیس رکھی کہ داخلہ فیس رکھیں گے جب 1-2 ہفتے پڑھے گا تو جب چھوڑنے لگے گا تو گھر سے امی مارے گی کہ جب فیس دیے پڑھو ہمارے آ رہی ہے نہیں آئے. تو اس لیے جو ہے یہ اس طرح یہ سوچا ورنہ داخلہ فیس بالکل جو ہے وہ ختم کر دی فیس ختم کر دی یہ فیس ہی نہ ہو. آج کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہ اللہ میں تو پڑھنا چاہتا تھا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا تھا پیسے نہیں تھے. یہ عذر بھی کل قیامت کے نزدیک اللہ کے ہاں آپ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے. یہ مدارس ایمان کی فیکٹریاں ان میں یہ پڑھائیاں بھی فری ہیں. تو سب اس کی بھی کوشش کریں گے اپنے بچوں کو داخل کریں گے انشاءاللہ جو کہا اور سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم جو قرآن کریم سنایا گیا مولا کریم اس قرآن مجید کی رحمت ہے برکت ہے اس قرآن مجید کی ہدایت ہے ہمارے دلوں کو نصیب فرما. اس قرآن کریم کی برکت ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے گھروں میں اس قرآن کی برکت نصیب فرما. ہمارے محلے میں ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں پوری دنیا کے مسلمانوں تک قرآن کریم کی برکت اور ہدایت پہنچا دے. مولا کریم قرآن کریم سے ہمارے دلوں کی حالات کو بدل دے ہمارے دلوں میں انقلاب نصیب فرما دے. ہمارے دلوں کے لیے اس قرآن کو جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ شفا ہے ہمارے لیے اس کو شفا کا باعث بنا دے. ہمارے دلوں سے سختی کو تنگی کو حرج کو ہمارے دلوں سے نکال دے. مولا کریم ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے اپنی توحید کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے ایمان کے لیے قبول و منظور فرما. ہمیں دین کے ساتھ جب تک زندہ رکھ ہمیں ہماری اولادوں کو اس دین کے ساتھ اس دین کا سپاہی بنا کر زندہ رکھ اور جب ہم مریں تو ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ کو جاری فرما. ایمان کی حالت والی زندگی نصیب فرما ایمان کی حالت والی موت نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کو جو ہم نے سنا ہم سب کو اور جو سنا اور کہا گیا مولا کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے میں مولا کریم ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما. اس کو کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما. مولا کریم ہمارے بڑوں کو معاف فرما. ہمارے اس مدرسے کے اندر اس مسجد کے اندر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کی مسجد کی تعمیر کا اور مسجد کی آبادی کا جو لوگ سبب بن رہے ہیں یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں مولا کریم ان سب کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرما. اور جو لوگ اس مدرسے اور مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مولا کریم ان کے ساتھ تعاون فرما. مولا کریم کے مالوں میں برکت نصیب فرما. مولا کریم اس مدرسے کو چلانے میں اس کے اساتذہ اس کے طلباء اور اسی طرح بہت سی خواتین بھی اس مدرسے کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ملا رہی ہوتی ہے کبھی کھانے پکا رہی کبھی کیا مولا کریم ان سب کو اس کا بدلہ نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں بدلہ نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں مولا کریم اس خدمت کی ان کو اس خدمت کا ان کو بدلہ نصیب فرما. جو بھی اس دین کے لیے اسلام کے لیے اس دین کے مرکز کے لیے مسجد اور مدرسے کے لیے جو دعائیں بھی کر رہے ہیں مولا ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرما. مولا کریم جو جس حساب سے محنت کر رہے ہیں
اور مولا کریم ان سب کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرما اور ان سب کے گناہوں کو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہماری عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہمارے بڑوں کے چھوٹوں کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے رشتہ دار, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے بھائی دوست جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, مولا سب کی مغفرت فرما. نمازیوں میں سے جو جن کے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, مولا کریم سب کی مغفرت اور بخشش فرما. مولا کریم ہم کمزور ہیں, لاچار ہیں, سیاکار ہیں, بدکار ہیں, گناہ گار ہیں. مولا اپنی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پہ فرما دے. مولا ہمارے دلوں کو شرح صدر نصیب فرما. مولا ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. مولا کریم ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما دے. مولا زیادہ محنت کی توفیق نصیب فرما دی. مولا جس طرح آپ نے انبیاء کے دلوں کو شرح صدر دیا, ہمارے دلوں کو بھی شرح صدر نصیب فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے شرح صدر کی دعا کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. مولا ہمارے بھی شامل شرح صدر نصیب فرما. مولا ہمارے لیے بھی کام کو آسان فرما. مولا ہم کمزور ہیں, بہت زیادہ کمزور ہیں, ہمارے لیے اس کام کو مشکل نہ فرما, ہمارے لیے اس کام کو آسان فرما. مولا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے مشکلات برداشت کی اور آپ کے دین کو قائم و دائم رکھا. مولا ہم کمزور ہیں. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر المظلومين من المسلمين في كل مكان, اللهم انصر المظلومین فی مسجد الاقصی. مولا کریم مسجد اقصی کے مسلمانوں کی, شام کی, عراق کے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. ہم سب کی مدد اور نصرت فرما. مولا کریم مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے, اس کو یہودیوں سے مولا کریم آزادی نصیب فرما. ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے, قربانیوں کے لیے قبول و منظور فرما. ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما, ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما, ہمارے جسموں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما, ہمارے مالوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. بولا اپنے در سے ہمیں مت دھتکار, ہم تو اس قابل کے گنہگار ہیں, لیکن ہمیں اپنے در سے مت ہٹا, ہمیں اپنے در سے اسی طرح چپکا رہنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم جو مانگا وہ بھی نصیب فرما, جو نہ مانگ سکے, کمزور ہیں, بھول جاتے ہیں, ہم سے مانگا نہیں جاتا, مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, مولا ہمیں بن مانگے نصیب فرما. مولا کریم ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما, ہماری کمیوں کو پورا فرما. مولا ہمارے میں سے جو غریب ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما, جن کے پاس رزق ہے مولا کریم ان کو اور زیادہ نصیب فرما. مولا کریم جن کے پاس رزق نہیں ہے ان کو رزق نصیب فرما. جو بیچارے غریب ہیں مولا ان کی غربت ختم فرما, انہیں غنی فرما. جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا نصیب فرما, جو کمزور ہیں مولا ان کو طاقت نصیب فرما. مولا کریم جن کو اپنے مال اور طاقت دی ان کو صحیح جگہ پر لگانے کی توفیق نصیب فرما, سخی دل نصیب فرما, خرچ کرنے والا ہاتھ ہمیں نصیب فرما. ہمارے مالداروں کے دلوں کو نرم فرما, ہمارے غریبوں کے دلوں کو ایمان سے منور فرما, ہماری عورتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما, ہمارے بچے کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. مولا رمضان کا آخری عشرہ ہے اور دن گزرتے جا رہے پر کیا کچھ بھی نہیں مولا, تو اسی لیے آپ کے آگے ہاتھ اٹھا لیے. آخری عشرہ مقدس رہتے ہیں, ہماری دعاؤں کو قبول فرما مولا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما مولا. اپنا فضل ہم پر, خصوصی فضل ہم پر نازل فرما, ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
واو ده تشريفك كبشري خلاص